للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله صدق الله العظيم۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذوالحجہ کے مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی تعلق ہے، نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے خاندان سے خصوصی تعلق ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، تو ہم اس مہینے میں جو قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں وہ تو ان کی بہت ساری قربانیوں میں سے ایک قربانی تھی جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، لیکن ان کی اصل قربانی یہ تھی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا تھا تو وہ اس میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے تھے اس حکم کی اطاعت میں، اور اسی طرح ان کی زندگی میں بار بار آزمائشیں آتی رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسے حکم آتے رہے جن کو پورا کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ ہماری طرح یہ سوچا کہ کل کر لوں گا یا ابھی کر لیتا ہوں یا ابھی تو عمر پڑی ہے، بلکہ فوراً، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ حکم تو سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل میں نہیں آ رہا، اس کی حکمت کیا ہے، بلکہ فوراً ہی اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں تو آج بہت سارے حکم سمجھ آ جاتے ہیں، ہمیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، ہمیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ سود جو ہے اس کو حرام کرنے کی حکمت کیا تھی، یہ ساری فحاشی کیوں منع ہے، ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح کے حکم دیے گئے اور جس طرح ان احکام پر انہوں نے اپنا سر خم کیا، اور اسی طرح ان کے خاندان نے جس طرح ایک مثال قائم کی، وہ پوری وہ پوری کہانی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ذوالحجہ میں جو کرنے کے کام ہیں، اور خصوصاً قربانی جو ہم سب بہت جوش و جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی حقیقت سمجھ آئے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا ہماری پوری زندگی میں اطلاق کیسے ہوگا اس قربانی کے جذبے کا۔ تو پھر ہمیں اس مہینے کو یہ سمجھ کے اس مہینے میں اعمال کرنے چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ان کے اوپر آئیں، اور اسی طرح ان کے خاندان کے اوپر آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو نوازا اور پھر ان کے خاندان کو بھی کس طرح نوازا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن سے ہی موحد تھے اور توحید کے قائل تھے، اور جب انہوں نے بتوں کو توڑا اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ناراض کر دیا اور نمرود کو بھی ناراض کر دیا، تو سب سے پہلے ان کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی، اور نمرود اور اس کی پوری قوم اس تیاری میں شامل ہو گئی، اور ایک بہت گہرا گڑھا کھودا گیا، بہت ساری لکڑی جمع کی گئی اور پھر ان کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس یہ دعا کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں بھی محفوظ ہو گئی، حدیث میں بھی محفوظ ہو گئی، اور ہم آج ہمیں کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم یہی دعا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی محفوظ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نارکونی بردم و سلامہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ جس کا ہم کو یقین ہے کہ وہ جلا دیتی ہے اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا تو پھر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آگ کہیں بھی جل رہی تھی وہ ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، صرف اللہ کے اس حکم کی وجہ سے۔ اور کس کی خاطر؟ خلیل اللہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاطر۔ تو یہ ایک موقع آیا قربانی کا۔ پھر یہ کہ ان کو حکم ہو گیا کہ شام کی طرف ہجرت کریں، تو اپنے خاندان کی طرح کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ ابھی شام پہنچے تھے اور کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پھر حکم ہو گیا کہ اب کہیں اور جانا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑے۔ اب راستے میں کہیں کوئی ایسی مناسب جگہ آتی تھی جہاں جو رہنے کے قابل ہوتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ کیا ہم یہاں پہ رک جائیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں فرماتے کہ نہیں، ابھی آگے جانا ہے۔ اور پھر وہ آگے کہاں جانا تھا؟ وہ وہیں جانا تھا جہاں پہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہونی تھی۔ تو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، وہاں پہ حکم آ گیا کہ اب آپ دوبارہ شام چلے جائیں اور اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ مکے میں اکیلے رہ گئے۔ اب یہاں پر حضرت حاجرہ کی قربانی سامنے آتی ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا نہیں رہے۔ تو کیونکہ حکم تھا کہ آپ نے نہیں بات کرنی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ حضرت حاجہ علیہ السلام نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کو کیا رب کا حکم ہے؟ تو اس وقت جواب دے دیا کہ ہاں، میں حکم کی اطاعت کر رہا ہوں، اور پھر وہ چلے گئے۔ اب اپنی بیوی کو اور اپنے بالکل چھوٹے بچے کو ایسے بیابان میں چھوڑ کر چل جانا، نہ جہاں نہ پانی نہ خوراک کا کوئی انتظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا، جو کہ بظاہر تو سمجھ سے باہر لگتا ہے کہ کیسے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے جائیں اور کیا کرنے کے لیے چلے جائیں، لیکن صرف حکم تھا کہ آپ واپس شام کی طرف چلے جائیں، تو روانہ ہو گئے۔ پھر بیوی بھی ایسی ایمان والی کہ جب انہوں نے یہ سن لیا کہ رب کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے فوراً اپنا سر بھی تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھیں وہ جب بیٹا پیاسا ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا، تو پھر ایک پہاڑی صفا اور دوسری پہاڑی مروہ، ان دونوں کے درمیان پانی کی تلاش میں کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ رہی ہیں، پھر جا رہی ہیں اس پہاڑی کی طرف، اس پر چڑھ رہی ہیں۔ اور ان کی اس کوشش آ، اور اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکانا جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور وہاں پر زمزم کا انتظام ہو گیا، اور وہ پانی جاری ہو گیا، اور وہ ایسے جاری ہوا کہ اسے روکنا پڑ گیا، اور زمزم یعنی رک جا کے الفاظ آئے، اور پھر اس کے گرد فصیل بنائی گئی تاکہ یہ پانی بہہ نہ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ وہ جو جگہ جہاں وہ دوڑتی تھیں، صفا اور مروہ کے درمیان کچھ حصہ تھا جہاں وہ دوڑتی تھیں، اس حصے کو محفوظ اس طرح کر لیا کہ آج بھی اگر ہم حرم شریف میں جائیں تو وہاں اوپر سب بتیاں لگی ہوئی ہیں کہ اس حصے میں دوڑی تھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ تو ہم ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اس حصے میں دوڑتے ہیں، مرد حضرات جو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب کسی کی قربانی پسند آتی ہے تو اس کو اس طرح محفوظ کر لیتے ہیں کہ آج تک۔ پھر یہ کہ وہ جو پانی وہاں سے جاری ہوا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پانی اتنا برکت والا ہوگا کہ، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی خوراک نہیں ہے، نہ نہ پینے کی کوئی چیز اس سے اچھی، نہ کھانے کی کوئی چیز اس سے اچھی، اتنا اس پانی کی فضیلت ہو گئی۔ اور وہ پانی پھر اربوں اور ہو سکتا ہے کھربوں لوگ پی چکے ہوں۔ پھر یہ پانی اتنا برکت والا ہو گیا کہ یہ مدینہ شریف تک پہنچ گیا، اور آج حاجی جو بھی جاتے ہیں وہ مدینہ شریف میں بھی وہی پانی پیتے ہیں، حرم شریف میں بھی وہی پانی پیتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جب واپس آئے تو بیٹا تھوڑا بڑا ہو چکا تھا اور اس قابل ہو چکا تھا کہ اب باپ کے کام کاج میں ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن پھر ایک حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، جو کہ خواب میں نظر آیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بھی نہیں پوچھا کہ یہ کس وجہ سے، یہ حکم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، بلکہ فوراً ہی
तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। अहलिया को भी बता दिया, बेटे को भी बता दिया, बेटे की राय भी ले ली। तो फिर बेटा भी ऐसा था, यानी जो मैं अर्ज कर रहा था कि सारा खानदान कुर्बानी के लिए तैयार था, हर किस्म की कुर्बानी के लिए। तो बेटा भी इस उम्र में भी कुर्बानी के लिए, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार था। और बेटे ने, जो कुरान शरीफ में लिखा है कि बेटे ने जवाब दिया, या अबत इफ़अल इफ़अल मा तुअमर, कि अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। तो बेटे को भी ये नहीं हुआ कि वो पूछता कि मैं तो इतना छोटा सा हूँ और मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उसने फौरन ही अपने वालिद साहब की बात मानी, और असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानी। यहाँ एक बात ये भी देखने की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद को मुखातिब करते थे, जब वो बच्चे थे, तो वो या अबती कहते थे, यानी बहुत ही अदब के साथ, मोहब्बत के साथ उनका नाम लेते थे, ए मेरे अब्बा जान। तो जब उन्होंने अपने वालिद का अदब किया था, तो यहाँ भी उनके बेटे ने भी उनका अदब किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और या अबती कहकर मुखातिब किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए, और अल्लाह ताला ने आखिर वक्त तक उनका इम्तिहान लिया। यानी ये भी हो सकता था कि जब वो दूर अपने बेटे को लेकर कहीं चले गए, तो उस वक्त उनके सामने ये बात आ जाती कि आप कामयाब हो गए और अब आप इस दुम्बे को ज़िबह कर दीजिए। लेकिन ये कि आखिर वक्त तक उनका इम्तिहान था, और बेटे को लिटाया गया, उसके गले पर छुरी चलाई गई, यहाँ तक इस आखिर हद तक लेकर गए, और फिर उनको इनाम दे दिया गया कि अब आप। और वो फिर जो मेंढा था वो ज़िबा हो चुका था, और बच्चा जो था वो अलग बैठा हुआ था। तो ये सब बातें, इनसे हमें क्या समझ आता है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में हमें इम्तिहानात में डालते हैं, और ऐसे मौके पर अगर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुल्हज्जा के महीने में तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, जानवर का खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मुझे फजर के लिए उठना है, तो वो मेरे लिए उठना मुश्किल है। इसी तरह और अपने ज़ात के हवाले से कोई कुर्बानी देनी है, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने भाई बहन हैं, उनके हवाले से कोई कुर्बानी अगर मुझसे मांगी जा रही है, कि उनकी मदद करनी है, कोई ऐसी मदद करनी है जो मेरे ऊपर गिरां गुजर रही है, तो लेकिन ये कि मैं उस वक्त तो कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, जानवर मैं 10 भी ज़िबा कर दूंगा, और दुनिया को भी दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा कुर्बानी करने वाला हूँ। लेकिन ये कि जब बाकी साल में जो कुर्बानी के वक्त आएंगे, उस वक्त मैं अपने अपने नफ्स को जो है, नफ्स के खिलाफ अमल नहीं करूंगा, बल्कि नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फिर ये मामला हुआ कि उनके खलीलुल्लाह का खिताब मिल गया। और खलील जो है वो उसको कहते हैं जो बहुत ही करीबी दोस्त हो। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करीबी दोस्त का खिताब मिल जाना कितनी बड़ी बात है। और ये दो ही आ, दो ही जलील कदर लोग हैं जिनको ये खिताब मिला, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ, अब ये सारी बातें जो हैं, ये हमें इसलिए याद करनी है कि ताकि हम इस महीने की अहमियत को समझ सकें, इन 10 रातों की अहमियत समझ सकें जो जो अब शुरू हो गई हैं। और इन 10 रातों की अहमियत को समझेंगे तो हम अपने अमाल उसी के मुताबिक गुजारेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत की कोशिश करेंगे, सदक़ात की कोशिश करेंगे। और इस इन 10 रातों, इन 10 दिनों में जो इबादत की फजीलत बताई गई है, मसलन रोज़े रखने की कोशिश करेंगे। तो अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और अपनी ज़ात के हवाले से सोचेंगे कि ये ठीक है, मैं कुर्बानी तो दे रहा हूँ, मैं खून तो बहा रहा हूँ, लेकिन बाकी ज़िंदगी में जब कुर्बानी का वक्त आता है, तो फिर मेरा रवैया क्या होता है, फिर मैं कैसे, क्या मैंने अपने गुस्से को कुर्बान किया, क्या मैंने अपने अंदर जो खराबियां थी, मेरे अंदर हसद था,
میرے اندر بغض تھا، کسی کے خلاف کینہ رکھا ہوا تھا، کیا میں نے ان جذبات کو قربان کیا؟ یا اپنی زندگی، باقی زندگی تو ویسی گزر رہی ہے، اور یہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بہت اچھا جانور خریدا تھا، اور وہ ضرور اچھا جانور ہی خریدنا چاہیے، اور پوری اچھے جذبے کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کے تمام مسائل کو سمجھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی زندگی سے جو کچھ ہمیں سبق ملتا ہے، اس کو سیکھ کر اور پھر اس پر اپنی زندگی کو عمل پر لانا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ یعنی یہ جب تمام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جن آزمائشوں میں ڈالا، اس کے بعد ان کو یہ فرما دیا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ کہ معارف القرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک کی صفت ہے، جو انسان کو، اور انسان تو کیا چیز ہے، بلکہ نبیوں کو بھی ایک پروسیس سے گزار کر ان کو ایک بڑے رتبے پر لے جایا جاتا ہے۔ تو جب نبیوں کو بھی ایک مشکل حالات سے گزار کر انہیں ایک منصب دیا جاتا ہے، تو انسان کو بھی اگر بلندی پہ جانا ہے تو اس کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مصیبتیں، مشکلات نہ آتی ہوں۔ ان تمام مواقع پر اگر وہ صبر کرے گا اور اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ اگر ان قربانیوں میں کامیاب ہو گیا تو اسے آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہو رہی اس مہینے کے حوالے سے، جس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا سوال تو حج کا ہی آتا ہے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو تو اب اسے دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جلد از جلد اپنے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر اس سال نہیں تو اگلے سال ضرور حج کی تیاری کرے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جس طرح دوسرے کاموں کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، کہ گھر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیا، تو گھر بنانا تو فرض نہیں ہے لیکن حج کرنا فرض ہے، تو اس کے لیے بھی پیسے جمع کرنے شروع کر دیں، اور کوئی ایک لفافہ ہے یا کوئی ایسی جگہ رکھ لیں جہاں پہ کوئی ڈبہ ہو، لفافہ ہو، جہاں پہ آپ مہینے کے مہینے وہ پیسے ڈالتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیسے میں برکت دیتے ہیں، اور اگر کم بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے تجربات ہیں اس طرح۔ پھر یہ کہ اگر فرض کیا بھی فرض نہیں بھی ہوا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کی لگن کو دیکھتے ہوئے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات فرما دیتے ہیں کہ حج فرض بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کر دیا اور آپ کو حج کی فضیلت دے دی۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، یعنی ایک فنڈ بنا لیں، اور ان 10 دنوں کے جو اعمال ہیں ان کی فکر کریں، ان 10 دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ان 10 دنوں سے افضل کوئی سے بھی 10 دن نہیں ہے۔ تو بس اس بات کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں، دعا کر لیجئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے۔
جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، شہادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، ان کی ضرورتیں پوری کر دیجیے، ان کو صبر و استقامت عطا فرمائیے، ان کا ملک آزاد کر دیجیے، ان کے گھر دوبارہ سے آباد کر دیجیے۔ یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائیے، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے، اس پر اپنا عذاب نازل فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔